وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 17۔ وہ اس وقت بڑے سے آڈیٹوریم ہال میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا ہوا تھا، جیل سے سیٹ ہوئے بال پیچھے کی طرف اٹھے ہوئے جبکہ لمبی پلکیں چمک کر وہ بار بار ہال کی طرف میں نظریں گھما رہا تھا۔ وہ منتظر تھا، کلائی پہ پہنی واچ پہ بار بار دیکھتا، وہ اضطرابی انداز میں اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا تھا۔ تبھی دور سے لیزا آتی دکھائی دی، لیکن اس کے پیچھے کسی کو نہ پا کر وہ قدرے حیران کے لیے سرعت سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ لیزا اس کی جلد بازی کو دیکھ کر نگاہ جھکا گئی۔ وہ دراصل ہینڈی وہ لیزا لب دبائے اضطرابی انداز میں اپنی بات اس تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اس کی تیز گھورتی نظروں میں نہ جانے کون سا سحر تھا کہ وہ جو پٹ پٹ بنا سوچے بول لیتی تھی اب ذہن پہ زور ڈال رہی تھی کہ ایسی اپنی بات پوری کی جائے، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے ڈینیز کی سرگوشی اپنے گرد سنائی دی تو وہ نہیں آئی۔ چند پل خاموشی سے سرک گئے، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی آواز پہ وہ بے تاثر تھی، جبکہ گہری براؤن نگاہوں سے ہلکی سی تپش نکل رہی تھی جو مقابل کو بھسم کرنے کی طاقت لیے ہوئی تھی۔ لیزا اس پہ ایک نظر ڈالتی جھٹ سے وہاں سے بھاگ گئی۔ آڈیٹوریم کے مختلف حصوں میں پارٹنرز بکھرے ہوئے کیٹ واک کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ایک نگاہ ان سب پہ ڈالنے کے بعد ڈینیز کے مضبوط قدموں نے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ اس کی چال میں سنگدلی تھی جبکہ آنکھوں میں عجیب سی کشش۔ وہ اس وقت بیگ پیک کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹ سے نکل آئی۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ سفید یونیفارم کے اوپر سویٹر پہنے وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اسکول وقت ختم ہو چکا تھا اور اب صرف پریکٹس والے طلبہ ہی تھے جن کا قیام ابھی تک وہیں تھا۔ روڈ پہ چلتے ہوئے اس نے اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ ہاسپٹل روڈ پر مختلف سٹاپ کے بائکس اور کار چھٹی ٹائم جا رہی ہوتی تھی، لیکن اس وقت مختلف سوچوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار کو بھی نہ دیکھ سکی۔ چند لمحوں کی بات تھی اور پھر کسی کی تیز اسپیڈ کے ساتھ اس کو سختی سے خود میں دبوچ لینے پر وہ سراسیمگی لیے ہوئے تھی۔ چہرہ بلند کرنے پہ مقابل کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہوئے۔ اتنی تیزی سے خود کو بھی نہ بچا پاتی جتنا ڈینیز نے تیز رفتاری سے اسے کار کے سامنے سے فٹ پاتھ تک لا کر کھڑا کیا تھا۔ اس کے پرتپش لمز کو ہینڈی نے بمشکل برداشت کیا تھا۔ ہینڈی کے حواس اڑے ہوئے تھے، آنکھیں سراسیمگی سے پھیل چکی تھی اور ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ ڈینیز نے اس گہرک نگاہوں سے اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کیا تھا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کا رقص بھی اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ اٹس اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، وہ آہستہ آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ ہینڈی حواسوں میں لوٹتی اس کو کڑی نگاہوں سے گھورنے لگی، پھر جھٹکے سے اس کے حصار کو توڑ کر باہر نکلی تھی۔ ڈینیز نے اس کے سرد انداز کو تحیر سے دیکھا تھا، الٹا وہ اس پہ غصہ تھا کہ وہ اسے یوں وہاں چھوڑ کر خود آزادی سے جا رہی تھی جبکہ اسی کی ضد پہ وہ نام لکھوا چکا تھا۔ اب اس کی ریپوٹیشن کا سوال تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہینڈی نے اپنی ننھی ناک چڑھا کر اسے گھورنے لگی۔ اس کا قد اب اتنا اونچا تھا کہ اسے مکمل اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑتی تھی۔ کیا حرکت؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ ابھی خود پتہ نہیں کن خیالوں میں چل رہی تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ الٹا اس پہ برسنے لگا تو ہینڈی کی آنکھ کے کونے سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا۔ وہ کیوں اب اس کے پیچھے آ رہا تھا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، پھر قسمت کیوں بار بار اسے اسی کے سامنے بے بس کر دیتی تھی؟ اور اب وہ اچانک کس طرح اسے بھاگ کر محفوظ کر گیا تھا۔ کوئی عام انسان اتنا تیز ترار کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہینڈی کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ مجھے کچھ بھی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اس سے 2 قدم دور ہوتے نخوت سے منہ پھیر کر بولی تھی۔ ڈینیز کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو، تمہاری ہی ضد پہ میں نے اپنا نام لکھوایا ہے، اب تم اس بات کو قبول نہیں کر رہی، کیا مسئلہ ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ اس کی ہٹ دھرمی پہ عاجز آ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے سلوٹ پھیلے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس اب میرا دل نہیں، اس لیے میں حصہ نہیں لوں گی۔ آپ میری جگہ کسی اور کو شامل کر لیں۔ وہ اس کی تیکھی نگاہوں سے دیکھتی پلٹی تھی اور پھر ہاسٹل کے شاہراہ پر چلنے لگی۔ ڈینیز نے بھاگ کر اسے کلائی سے تھام کر روکا تھا۔ ہینڈی کی جان الگ میں ہٹک گئی تھی، اب پتہ نہیں کیوں وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تم یوں اپنی منمانی نہیں کر سکتی، میں تمہارا سر ہوں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اب تم چلو گی ابھی کے ابھی؟ وہ دانت پہ دانت پیستے ہوئے اسے گھور کر بولا تھا۔ ہینڈی نے بھی غصے سے اپنی کلائی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی کہ اس کی کلائی سرخ سی ہو گئی تھی۔ اسکول کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ کو میرے سر کی ڈیوٹی پہ فائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈینیز صاحب۔ ہینڈی کے چبا چبا کر ادا کرنے والے الفاظ ڈینیز کو شوق میں مبتلا کر چکے تھے۔ وہ اس سے نہایت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنی باتوں میں الجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کو ہپنوٹائز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے ہی وہ اپنی پچھلی حرکتوں پہ کافی پشیماں تھا۔ ہینڈی، مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور مت کرو۔ اب اس جگہ پہ صرف تم ہی میرے ساتھ پریکٹس کرو گی اور کوئی نہیں، اس لیے خاموشی سے میری بات مان لو۔ وہ جب آرام سے نہیں مانی تھی تو ڈینیز نے اب اسے قدرے دبکانے کا سوچ کر اسے سختی سے باور کروایا تھا۔ ہینڈی اس کے ایسے رویے پہ اپنی کلائی چھڑواتی سینے پہ بازو باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ ڈینیز نے اس ننھی لڑکی کے انداز پر اشش کر اٹھا تھا۔ وہ اس وقت سویٹر اور سر پر ٹوپی پہنے نہایت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پھیرتے ہوئے مسکراہٹ دبانے لگا۔
تو آپ مجھے اب دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈینیز نے کندھے اچکائے۔ جو مرضی سمجھ لو۔ وہ بے نیازی سے اس کی طرف دیکھ کر اپنا رخ بدل گیا۔ خیر آج تو تمہیں جانے دیتا ہوں، کل کی تیاری کر کے آنا، مجھے دوبارہ تمہیں بلوانے کے لیے کسی کو بھیجنا مت پڑے۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتا مخالف سے بڑھ گیا۔ ہینڈی نے ناک زکیڑتے ہوئے بامشکل اس کا رویہ ہضم کیا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی جسامت رفتہ رفتہ نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے سفید ہاتھ میں ننھا سا چاقو تھا جسے گھماتے ہوئے وہ اس کے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہینڈی نے مسکوک نگاہوں سے اس کی حرکت کو اور چاقو کو دیکھا تھا۔ تبھی وہ کچھ قدم آگے چل کر رکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسی کو پیچھے سے گھور رہی ہے، اور پھر اس کی نگاہوں کی تپش اسے اپنی چوڑی پشت پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اچانک رک کر چہرہ موڑتے ہوئے اسے فلائنگ کس کرتا اپارٹمنٹس کی طرف چلا گیا۔ ہینڈی نے رخ سمیت چہرے سمیت بھوکلا کر ارد گرد نظر دوڑائی، کسی کو موجود نہ پا کر بے ساختہ اس سے گہری سانس دی تھی۔ لگا کر آگ اس دل کو، چلے ہو تم کہاں صاحب؟ ابھی تو راکھ اڑنے پر تماشا اور بھی ہوگا۔ یلدز کہاں ہو؟ وہ کب سے روم میں پڑا ہوا تھا اور اب بور ہو کر بمشکل اٹھتے ہوئے اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ چھان مارنے کے بعد وہ اسے اسٹڈی روم میں دکھائی دی تھی۔ بک سے اسے شروع سے ہی لگاؤ تھا اور اب بھی وہاں بیٹھی بک کو پڑھ رہی تھی۔ ڈینیز نے اس کے لیے چھوٹا سا بیڈ لگوا دیا تھا تاکہ جب تک ایبک یہاں موجود ہے وہ وہیں رہ سکے۔ ایبک آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریسٹ کریں، آپ کی اب طبیعت نہیں سنبھلی۔ وہ جلدی سے اپنے سفید پاؤں سمیٹ کر بک سائڈ پر رکھتی اٹھنے لگی، لیکن الٹا ایبک نے اسے روک کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یلدز خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یلدز رات کو تم کہاں تھی؟ مجھے تمہاری بہت کمی محسوس ہوئی۔ اب کیا تم یوں ہی مجھ سے چھپتی رہو گی؟ ایبک کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ یلدز سانس روکے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بتاؤ نا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بیڈ پہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یلدز نے بھوکلا کر اس کا انداز نوٹ کیا۔ بھائی آنے والے تھے، اور ویسے بھی وہ اسے ایبک سے اپنا تعلق ختم کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ایسے معاملے کی وجہ سے اس کا ذہن پڑ چکا تھا۔ ایبک اسے خاموشی سے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا سے دبایا تو اچانک ہوش میں آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبا دیکھنے لگی۔ یلدز وہ ایبک دراصل بھائی چاہتے ہیں کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں، اور رات کو بھائی نے تمہارے ساتھ سونا تھا نا؟ وہ کہاں تھے اگر تم اکیلے تھے روم میں؟ وہ اٹکتی ہوئی نگاہ جھکا کر بات کر رہی تھی۔ ایبک نے اس کے پہلے فقرے پہ اپنی کنپٹی کی نسوں کو ابھرتے محسوس کیا تھا۔ ڈینیز کیوں اس کے اور یلدز کے بیچ آ رہا تھا؟ تمہارا وہ جلاد بھائی، اسے اتنی نفرت ہے مجھ سے کہ وہ رات کو شاید لاؤنج میں ہی رکا تھا، اور ویسے بھی مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یلدز میں صرف اپنی اور تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ایبک منتظر نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اس پریوش کے چھن جانے کا خوف تھا۔ میں کیا کہوں، میرا کون سا کوئی بات مانے گا؟ میرے دل کی پرواہ کسے ہے؟ سب اپنی منمانی کرتے ہیں، میں تو کٹ پتلی کی طرح بس ان کے حکم کی غلام ہوں، اور ایبک آپ بھی اس سب میں شامل ہیں۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ایبک کو وہ خود سے نہایت دور جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں اضطرابیت پھیل گئی تھی۔ کیا جو کچھ ہوا اس کے لیے تم مجھے معاف نہیں کر سکو گی؟ وہ آس لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی بیرونی دروازے پہ ہوتی بیل نے یلدز کو اس کے سحر سے آزاد کیا تھا، اور جھٹ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا گئی تھی۔ لگتا ہے بھائی آ گئے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ایبک نے اپنے خالی ہاتھوں کو دکھ سے دیکھا تھا۔ دیکھو یلدز، میں نے مام اور ڈیڈ سے بات کر لی ہے۔ وہ بھی ایبک سے تمہارے تعلق کے حق میں نہیں۔ ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا، مگر وہ چل پھر سکتا ہے۔ مکمل ٹھیک ہونے کے بعد اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ شام کا وقت تھا اور ڈینیز فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں بیٹھا ہوا اپنے لیکچر چیک کر رہا تھا۔ تب ہی اس نے یلدز کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یلدز نے اپنے بھائی کی بات کو خاموشی سے سنا۔ تبھی بیڈ روم کے دروازے پہ کھڑا ایبک خونخوار نگاہوں سے ڈینیز کو دیکھتا باہر آیا تھا۔ تم جو منصوبہ بنا رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں یلدز کو آزاد نہیں کر سکتا۔ شاید تم بھول چکے ہو وہ میری سول میٹ ہے۔ ایبک نے اپنے ہاتھ میں موجود نگینے کی طرف اشارہ کر کے ڈینیز کو باور کروایا تھا کہ یلدز اور اس کا تعلق کوئی عام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مضبوط بندھن میں قید تھے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، اپنی بہن سے کر رہا ہوں۔ تم اپنی شکل گم کرو۔ ڈینیز نہایت غصے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یلدز کو صبح شام بس اسی بات کا ڈر ہوتا تھا، کہیں یہ اپارٹمنٹ میدان جنگ نہ بن جائے۔ اب بھی وہ دونوں کو مد مقابل دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے۔ ایبک بھی دانت پیستے ہوئے اب باہر آ چکا تھا۔ اسے اسی بات کا خوف تھا کہیں ڈینیز یلدز کو بھڑکا کر اس کے خلاف نہ کر دے، اور پھر وہ اس سے دور بھی ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بس کر دیں آپ لوگ۔ یلدز کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر چلائی تو دونوں جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے اب یلدز کو دیکھنے لگے، جو روتے ہوئے دونوں کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی ہے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، سب اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، آخر میں بھی ایک زندہ حقیقت ہوں، کوئی مجھ سے بھی پوچھ لیا کرے۔ وہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اب اداس لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈینیز اور ایبک کا غصہ اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ جو بھی ہو وہ یلدز کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور بھائی آپ میں اور ایبک میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ پہلے اس نے زبردستی کر کے اپنا حکم چلایا تھا،
اور اب آپ بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ یلدز کی آئینہ دکھانے پہ ڈینیز نظر چرا گیا، جبکہ یلدز دونوں کو دکھ سے دیکھتے ہوئے تیزی سے اسٹڈی روم میں لاک ہو چکی تھی۔ ایبک بس اس کو روکنے کے لیے ایک قدم ہی آگے بڑھ سکا تھا، پھر غصے سے ڈینیز کو گھورا۔ اگر یلدز کو مزید دکھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ایبک، یاد رکھنا۔ ڈینیز بھی اس کے مقابل آتے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر اسے وارن کیا تھا۔ تم سے بہتر میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ میں آئس لینڈ کا ہونے والا بادشاہ ہوں، اور اب یلدز میری ذمہ داری ہے۔ پروفیسر سے اس کو بچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تم بس ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ ایبک بھی کھردرے الفاظ میں اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کی تھی۔ ہاں، تم ہی پہلے اس کے دشمن تھے، اب تمہیں حفاظت کرنی یاد آ گئی۔ ڈینیز کے طنز پہ ایبک چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے بس ہاتھ کی مٹھی بنا کر رہ گیا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا ڈینیز کی شان سے آسمان کو چھوتی ناک کو توڑ ڈالے، لیکن آخر میں وہ لب بستہ پیر پٹکتے ہوئے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ ایسے حالات میں وہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈینیز اور ایبک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور دونوں کی ایک ہی جگہ پہ موجودگی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ کوئی بھی خاموشی سے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتا تھا، الٹا الجھ کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ حالانکہ حالات اتنے کشیدہ تھے، انہیں مل کر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے بجائے وہ جھگڑنے لگتے تھے۔ اس کی ہلکی سسکیوں کی آواز پہ ایبک نے لب بھینچ دیے، پھر خاموشی سے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ ڈینیز آنکھیں بند کیے شاید اپنے خوابوں میں نکلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ فی الحال اسے ڈینیز کوئی سخت سانس لگ رہا تھا۔ یلدز نے اپنا سر اٹھا کر ایک نظر ایبک کو دیکھا اور پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ فی الحال کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایبک خاموشی سے اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں کے گرد حسن و ملال کی وجہ سے چھائی سوجن، لمبی گھنی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو، بکھرے سفید بال، نازک تیکھی ناک سکیڑے ہوئے۔ وہ اس کو دیکھ کر رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے کپڑے بھی بے ترتیب سے سلوٹ زدہ تھے۔ ایبک کو اس کی حالت پہ کافی رحم آیا۔ ان کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ یلدز وہ خاموشی سے سلگتی سرگوشی کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ یلدز نے اس کی خوشبو کو اپنے گرد پا کر بھی اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کیا تھا۔ ایبک کے بھاری ہاتھ اس کے نمزدہ رخساروں پہ پھیلی لٹوں کو پیچھے کرنے لگے تھے۔ یلدز اس کے سرسراتے لبس پہ جھجک کر مزید دور ہونا چاہتی تھی، مگر بیڈ پہ اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ مزید آگے سرک سکتی۔ یوں مجھ سے ناراض مت ہو، میرا دل اداسی کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے۔ وہ دل گرفتگی لیے اپنے لب اس کے کان کے نزدیک کیے سرگوشی کر رہا تھا۔ یلدز نے آنکھیں بند کر کے خود پہ قابو کیا تھا۔ آج کل تم سے بچھڑنے کا خوف میرے دل پہ کچھ زیادہ ہی سوار ہو چکا ہے۔ اس کی نرم گرم سرگوشیاں یلدز میں بخلاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ پیچھے سے ہی اسے اپنے حصار میں لیتا اپنے لمس اس کی گردن پہ برسانے لگا۔ یلدز نے سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ دی تھیں، ضبط حدود کو چھو رہا تھا، اور اس کے سلگتے شدید لمس یلدز کی ہچکی باندھ گئے تھے۔ ایبک پلیز ایسے مت کرو، تم مجھے کمزور کر رہے ہو۔ یلدز سے سرگوشی میں اس کی بڑھتی جسارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایبک نے بنا اس کی باتوں کی پرواہ کیے اسے مکمل خود میں اتار لیا تھا۔ دونوں کی گہری سانسیں بیتی رات کو دلکشی بخش رہی تھیں۔ اور تم میری طاقت کا ذریعہ ہو، اور محبت کا پا لینا طاقت ہی تو ہے۔ ایبک کی باتیں اسے سب سے بے نیاز بنا رہی تھیں۔ یلدز چاہ کر بھی اس محبت بھری بارش سے دور نہ جا سکی۔ یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں۔ ڈینیز اس وقت یلدز کو لیے اسکول کی طرف آیا ہوا تھا۔ یلدز نے بھی سوچ لیا تھا اسی واک کے بہانے وہ ڈینیز کو منانے کی کوشش کرے گی۔ شاید اس کا دل بھی اب ایبک سے دوری نہیں چاہتا تھا۔ بھائی، ہم مام ڈیڈ سے ملنے کب جائیں گے؟ مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ یلدز کے اداس لہجے میں کہنے پہ ڈینیز نے بے بسی سے سامنے روڈ پہ نظر دوڑائی تھی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب تک پروفیسر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہمارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ڈینیز کی پیش گوئی کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ وہ اس طرح یلدز کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ بھائی، ایبک نے اپنے والد سے بات کی ہے، وہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یلدز نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کی تو ڈینیز نے قدرے حیرانگی لیے تاثر سے اسے دیکھا تھا۔ یلدز اس کے اچانک رکنے پہ خود بھی ٹھہر گئی تھی۔ اب اس سے اچھا کیا موقع تھا کہ وہ ڈینیز کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی۔ یلدز، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کیا تمہارا بھائی اتنا کمزور ہے کہ تم اب غیروں سے مدد مانگنے کا سوچ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، کچھ وقت لگے گا، لیکن میں ایبک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ ڈینیز نے نفی میں سر ہلا کر اس کی بات سے انکار کیا تھا۔ یلدز نے بے بسی سے
اپنے لب کاٹے۔ بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئس لینڈ کے بادشاہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں آرمی ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن پلیز بھائی، آپ حقیقت کا سامنا کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو مجھ سے بہت پیار ہے، لیکن جذباتی پن سے کام نہ لیں۔ کل میں نے ایبک کے سامنے آپ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایبک کی بات ٹھیک تھی۔ یلدز کے اتنے لمبے جواب کو سن کر ڈینیز نے لب بھینچ دیے تھے۔ وہ اپنی بہن سے کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ایبک کے لیے محبت سے وہ کیسے انکار کرتا؟ ہینڈی جو اسکول کی طرف جا رہی تھی، ڈینیز کو ایک انتہائی حسین لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ منٹ تک وہ آگے چلنا بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو اپنا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے کیا پرواہ ڈینیز جس کے ساتھ مرضی کھڑا ہو، جس کے ساتھ مرضی گھومے۔ ہاں، مگر وہ اس لڑکی کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ڈینیز کو بغور دیکھا تھا، جو اب یلدز کے جاتے ہی دور تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پرواہ تھی اپنی بہن کے لیے۔ ہینڈی کو نہ جانے کیوں یہ منظر کچھ خاص نہیں بھایا تھا۔ وہ جلدی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑ گئی۔ وہ مزید ڈینیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈینیز نے دور تک جاتی یلدز کو دیکھا تھا۔ آخر وہ کیسے اس بات سے انکار کرتا کہ یلدز کے دل میں ایبک جگہ بنا چکا ہے، اور ویسے بھی یلدز کی ہر بات سچ تھی۔ وہ کوشش کر کے بھی پروفیسر کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ سیدھا ہوا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ اسے کل رات کو ایبک کا یلدز کی طرف جانا یاد آ گیا تھا۔ شاید ان کی محبت اس کی سوچ سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ کلاس کے اختتام پہ وہ سب کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، جس نے ہینڈی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جانا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا دل بار بار اس لڑکی کی طرف ہمک رہا تھا۔ کچھ تو خاص تھا اس میں۔ سب کے نکلنے کے بعد بھی ہینڈی نے جب اپنی نوٹ بک سے سر نہ اٹھایا اور اپنی پینسل سے نوٹس بناتی رہی تو ڈینیز کو انتہائی غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا اسے گھورتا رہا تھا۔ ہینڈی نے بغور اس کی پرتپش نظروں کو خود پہ محسوس کیا تھا، لیکن انجان بنی اپنے کام میں مگن رہی۔ ڈینیز کو ضدی لڑکی پہ سخت طیش آیا تھا، تبھی وہ تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور پھر وہی نوٹس کو غصے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہینڈی ایک دم کھڑی ہوتی صدمے سے زمین پہ پھیلنے والے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ او گاڈ، اتنی مشکل سے میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر رہی تھی، آپ نے سب برباد کر دیا۔ وہ صدمے سے چور اپنے ماتھے پہ ننھے ہاتھ رکھے سب بکھرا بکھرا سا دیکھ رہی تھی۔ ڈینیز نے اپنا غصہ نکال کر اب سکون کا سانس لیا تھا، اور پھر اس ننھی لڑکی کی خونخوار نگاہوں کو خود پہ محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں تمسخر چھلکا تھا۔ اگر اس میں اتنی پاور نہیں تھی تو کیوں اس سے ہر بات میں مقابلہ کرتی تھی؟ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، میری محنت ضائع کر دی۔ بالآخر اسے خود پہ ضبط ختم ہوتا محسوس ہوا تو وہ وہی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ ڈینیز یکدم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ اس نے یہ نتیجہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن تم بھی تو میری بات نہیں مان رہی تھی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم یوں پیچھے چھڑا رہی تھی۔ ڈینیز نے بے بسی سے لب کاٹے تھے۔ کام سدھرنے کے بجائے مزید خراب ہو گیا تھا۔ منا بھی لوں گا، گلے بھی لگاؤں گا، میں ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے۔ ہینڈی کے رونے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے ننھے ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ لمحے تک اس کی سسکیاں سننے کے بعد وہ آگے بڑھ آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ ہینڈی نے اپنے ہاتھوں کو جلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کا لمس حدت سے بھرپور ہینڈی کے حواس اڑا گیا تھا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری ساری نوٹ بنا دوں گا، لیکن پلیز رونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ ڈینیز کی بات میں ہینڈی نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پہ ڈالی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھوں میں قید تھے، پھر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ڈینیز اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا اور پرشوق نگاہوں سے اس کی بھیگی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، اور یوں اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں خمار چھانے لگا تھا، لیکن یہ خمار اس وقت ٹوٹا جب ہینڈی نے اس کے ہاتھ پہ دانتوں سے گہری چاپ چھوڑی تھی۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہینڈی پرسکون سی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ چلیں چلتے ہیں آڈیٹوریم کی طرف، وہ اپنی بات کہہ کر شان بے نیازی کی چال چلتی کلاس روم سے نکل گئی۔ پیچھے ڈینیز حیرانگی سے اس کی حرکت کو ہضم کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی وہ چھاپ چند سیکنڈ بعد ہی غائب ہو گئی تھی۔ بادشاہ تھے ہم اپنی مزاج مستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ایبک جب صبح اٹھا تھا تو یلدز کو نہ پا کر پورا گھر چھان مار لیا۔ وہ اسے کہیں نہ ملی تو وہ پریشان ہو گیا۔ مختلف وہموں نے اسے ستا ڈالا تھا۔ کل رات کی دلکش یادوں نے اس کا مزاج بہت خوشحال کر دیا تھا، لیکن اب وہ پریشانی میں آ چکا تھا۔ تبھی یلدز کو اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر بند کرتے دیکھ کر وہ دوڑ کر اس تک آیا تھا اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کیا ہوا ہے ایبک، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ یلدز اس کی گھبراہٹ پہ پریشان سی اس سے پوچھنے لگی۔ اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا،
نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تو یلدز اس سے اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی بات چیت بتانے لگی۔ مجھے لگتا ہے بھائی مان جائیں گے۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ ایبک نے اس کی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا اور اس دعا پہ آمین کہا تھا۔